سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا سا ہی تو ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے آگے آنے والی آیات میں بھی اور آج کی آیات میں بھی غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو گئے تو ایک لحاظ سے اطمینان ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں اب کوئی بڑی طاقت مخالف باقی نہیں رہی۔ قریش بھی فتح ہو گئے، قبیلہ حوازن بھی فتح ہو گیا، تو کوئی ایسا خطرہ بڑا نہیں رہا۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو ادھر سے شام سے کچھ لوگ آتے تھے، تجارت تاجر لوگ، تو شام سے زیتون کا تیل لے کر مدینہ منورہ وغیرہ میں آ کر فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ خبر دی کہ ہرقل قیصر روم، یعنی رومیوں کا بادشاہ، اس نے بہت ساری فوج جمع کی ہے تبوک کے مقام پر، اور اس نے بہت بڑی تیاری کی ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی، اور اس حد تک اس نے تیاری کی ہے کہ فوجیوں کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے دی اس نے، پورا 1 سال، تاکہ بے فکر ہو کر یہ لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا انتظار کریں، ہم پہلے چلیں گے اور وہیں جا کے اس سے مقابلہ کریں گے۔ اور اس جنگ میں پھر آپ نے سب کو جو ہے اوپن بات کر دی کہ ہم جا رہے ہیں جہاد کے لیے، اور سب کو کہا سب نکلو، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ غزوہ بدر میں یا احد میں یا اس طرح جو تھا وہ اس طرح کا حکم نہیں تھا، اس غزوے میں پھر سب کو نکلنے کا حکم ہوا، یعنی کس کو کوئی شرعی عذر ہے وہ تو رہ جائے، ورنہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر لشکر بہت بڑا جمع تھا۔ اب ادھر جو ہے بڑی آزمائش کا وقت آ گیا، یہ بڑی آزمائش اور کڑی آزمائش۔ آزمائش اس طریقے سے کہ ایک تو لشکر بہت بڑا، کیونکہ مقابلہ پہلے قبیلوں کا قبیلوں سے تھا، قریش ایک قبیلہ تھا، عرب اور قریش آپس میں ایک ہی بات ہے، مسلمان ہوں یا قریش ایک ہی بات تھی،
لیکن یہاں مقابلہ جو ہے ایک بڑی سلطنت سے ہونے جا رہا تھا. ایک تو یہ ایک نئی بات، اور دوسرا یہ کہ ابھی بیچارے فتح مکہ سے فارغ ہو کے آئے ہیں کہ آگے نیا حکم تیار بیٹھ کھڑا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ زمانہ گرمی کا تھا، موسم بہت شدید تھا، اس لیے منافقین نے اس موقع پر کہا لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی کے موسم میں نکل کر تم جا رہے ہو جہاد کے لیے، نہ نکلو. تو قرآن پاک نے جواباً یہ کہا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس گرمی سے کئی گنا، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا زیادہ گرم ہے اگر تمہیں سمجھ ہے تو. یعنی اللہ کے حکم آ گیا نکلنے کا اور تم بیٹھ رہے گھروں میں تو جہنم میں چلے گئے، جہنم میں بیٹھے جا کر. تو وہ گرمی زیادہ ہے یا یہ گرمی زیادہ ہے؟ یا اس گرمی میں تو سائے میں چلے جاؤ گے، پانی تمہارے پاس ہے، 10 طرح کی چیزیں سامان تمہارے پاس ہے، لیکن اس گرمی کا کیا کرو گے، اس سے کیسے نمٹو گے؟ اور چوتھی چیز جو اس سلسلے میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ زمانہ تھا فصلوں کے پک جانے کا، کھجوروں کا موسم تھا. اب جیسے ملازم پیشہ آدمی بیچارہ مہینے کے آخر میں اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، سارے خرچے ورچے کر کے اب وہ نئی تنخواہ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح جو زمیندار آدمی ہے، زراعت پیشہ آدمی ہے، وہ بیچارہ بھی بالکل سیزن کے قریب جا کے خالی ہو چکا ہوتا ہے. جو کچھ پچھلی فصل کا کچھ بچا کھچا تھا وہ سب لگا چکا. اب فصل تیار ہے، امید اس کی لگ گئی ہے، لیکن اب حکم آ گیا کہ نہیں نکلو، ابھی نکلنا ہے. اس لیے بڑا کڑا وقت تھا. پھر اس میں کئی لوگ، اکثر تو بہرحال نکل گئے، 30,000 کے قریب کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ساتھ ہو لیا. لیکن کچھ لوگ بیچارے وہ نہیں نکل پائے، کچھ تو صاف منافق تھے سیدھے سیدھے، ان کے لیے یہ وقت بڑی آزمائش کا ہو گیا. وہ آ کر اپنے عذر کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. جیسے بچے جھوٹے عذر کرتے ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عذر ہے ہی نہیں، یہ عذر بنتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر قبول فرماتے کہ چلو چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہیں وہ مسلمان ایسے تھے جو بیچارے سستی کی وجہ سے رہ گئے، غفلت کی وجہ سے، تھوڑے سے تھے سچے مسلمان، منافق نہیں تھے. انہی میں حضرت جو ہے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بھی ہے. 3 ساتھی تھے یہ جو رہ گئے تھے، صرف کس وجہ سے؟ بس آج کل آج پل کے ٹالتے 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 حتیٰ کہ لشکر واپس آ گیا مگر ان کی آج کل ختم نہیں ہوئی. اس لیے کہتے ہیں جو آدمی کام کو آج کل پہ ٹالتا ہے اس کی وہ آج کل کبھی نہیں آتی، کیونکہ کل جب آئے گی تو پھر اس کو کل پہ ٹال دے گا. ہر شب گویم کے فردا ترک این سودا کنم، باز کیوں فردا شود فردا را فردا میں کنم، کہ ہر روز میں یہ کہتا ہوں کہ کل میں اس کام کو چھوڑ دوں گا، لیکن جب کل آتی ہے تو پھر کل کو اگلی کل پہ شفٹ کر دیتا ہوں. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ کام آج ہی ہوتا ہے جو ہوتا. تو وہ بیچارے اس کل کا شکار ہو گئے. تو یہ بھی چند لوگ رہ گئے تھے، باقی اکثر مسلمان باہر نکل گئے. 30,000 کے قریب یہ لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے اور قبائل کو بھی جو ہے وہ فرمایا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے جانا ہے. وہاں پھر مدینہ منورہ سے نکل کر تبوک کے میدان پر، یہ تبوک آج کل سعودیہ کے اندر ہے، اس وقت یہ شام کی سرحدی علاقہ تھا، تو وہاں آپ نے جا کر چند روز قیام فرمایا. یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں برف پڑتی رہتی ہے. اسی سفر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر بھی مسح فرمایا ہے، چمڑے کے موزوں پر. چند روز قیام فرما کے پھر ہرقل قیصر روم کو جب پتہ چلا کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو اندر سے تو چور تھا وہ، کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین تھا کہ سچے نبی ہیں، لیکن بس سیاسی مجبوریاں ہوتی ان لوگوں کی، اندر سے مان کر بھی نہیں مانتے. تو وہ پھر بہرحال نہیں آیا، اس نے اپنا لشکر واپس پلٹا لیا، اور پھر میدان جنگ میں آنے کی اور مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس آ گئے. تو ان آیات میں تذکرہ ہے اس بات کا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں نکلو
نکلنے کا وقت آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، اذ ثاقلتم الی الارض، تم ایسا لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ چپک گئے ہو اور زمین نے تمہیں پکڑ لیا، تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، تمہیں اٹھ ہی نہیں سکتے، ایسا بوجھل ہو جاتے ہیں تمہاری طبیعت۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، فرمایا کہ اس میں اصل کہانی کیا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے لی ہے۔ آخرت کے جو فوائد ہیں، اللہ کی جو رضا ہے، جنت ہے، اور اس پر جو انعامات اور ثواب ہے اس نکلنے پر، وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور تمہیں یہ جو دنیا کی وقتی نفع ہے، راحت ہے، اپنے کھجوروں کا اور معاشی اعتبار سے جو فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمہاری آنکھوں پر غالب آ گیا ہے، تم اس پر مطمئن ہو گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور چونکہ اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، بلکہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی، ہر خطا کی جڑ ہے، کیونکہ غفلت ہو جاتی ہے، آدمی انسان غفلت آخرت کو بھول جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو پھر دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اور اس مستی میں پھر سب کچھ کیا کرتا ہے۔ اس کا پھر علاج فرمایا دیکھو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تھوڑا سا بھی اگر غور کرو تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آسمان زمین میں یا پہاڑ اور ذرے میں پھر بھی کچھ نسبت ہے، لیکن آخرت اور دنیا میں کوئی نسبت نہیں ہے، صرف اس کے کہ یہ بھی ایک انسان کی زندگی ہے، ایک وہ بھی زندگی ہے، دونوں نام کو زندگی ہے، ورنہ حقیقت حال میں ان کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی کے مقابلے میں دو صفات ہیں، دو خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو ہے کہ خیر، وہ اس سے کوالٹی کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ دنیا کے اندر تو خیر جو ہمیں یہاں اس دنیا میں ملتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو ایک نعمت کے ساتھ 10 طرح کی زحمتیں اور تکلیفیں جڑی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا خوشی ایسی نہیں جو غم کے ساتھ نہ جڑی ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں جس کے اندر خوشی شامل نہ ہو۔ اس دنیا کے اندر سب کچھ مکس ہے، اس دنیا کی زندگی میں یہ ہے ہی ایسی، اللہ نے بنائی ایسی ہے، لیکن آخرت بالکل خالص ہے، اس میں کوئی، اس لیے جنت بالکل راحت کی جگہ ہے، وہاں کوئی غم نہیں ہے۔ جنت آ جا کہ آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی معاشی پریشانی، کوئی معاشرتی پریشانی، کوئی ذہنی الجھن، کوئی بچوں کی فکر، کوئی مستقبل کی فکر، کوئی پڑوس کی فکر نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ کوئی چور اچکے کا ڈر، کوئی اغواکار کا ڈر، کوئی فلاں فلاں فلاں، کوئی ٹانگیں کھینچنے والے کا مسئلہ، کوئی حاسد کا حسد، کوئی شریر کا شر، کوئی جادو والے کا جادو ٹونا، یہ سب پریشانیاں دنیا کی ہیں، یہیں رہ جائیں گے، آخرت میں کوئی بھی نہیں۔ اور جہنم جگہ ہے ہر شر کی، وہاں کوئی خیر نہیں ہے، کبھی بھی کسی اعتبار سے کوئی خیر نہیں جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شر اور خیر کو جدا جدا کر دیا، خیر ساری ایک طرف ہوئی وہ جنت بن گئی، شر سارا ایک طرف ہوا وہ جہنم بن گئی۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ خیر ہے، دنیا سے بہت بہتر ہے، کتنی بہتر ہے اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے وہ ابقا، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں، اس کی مثال سمجھنے کے لیے سمجھے کہ وہ اسے یہ کہا جائے کہ ایک مکان آپ کو دیا جا رہا ہے 6 ماہ کے لیے، یا ایسا ہے کہ اس مکان میں آپ رہیں، کوئی آدمی کہتا ہے جی میرا مکان ہے، میں بچوں سمیت باہر رہتا ہوں، آپ اس مکان میں رہ لیں، اور جب ہمارا آنا ہوگا ہم پھر آپ سے مکان خالی کروا لیں گے، آپ ویسے رہتے رہیں، اس سمجھے آپ کی مکان ہے، لیکن جب بھی ہمیں آنا ہوگا ہم آپ سے مکان خالی کروا لیں گے۔ تو وہ پوچھے اس سے کہ کتنے عرصے بعد، کہتے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، جب بھی ہمارا آنا ہوگا ہم ہمارا مکان خالی کرائیں گے۔ لیکن وہ مکان بڑا شاندار ہے، دنیا کی ہر سہولت، ہر سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اور دوسری طرف اس آدمی سے یہ کہا جائے، اس کا مکان نہیں بیچارے کا، کہ 2-4 مرلے کا، 2.5 مرلے کا ایک مکان ہے فلاں جگہ پر، لیکن یہ آپ کو مالکانہ بنیادوں پہ دیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف اس جو پرتعیش مکان ہے
سہولیات سے پر مکان ہے، اس میں 6 مہینے کی سکونت یا 10 مہینے کی سال کی، اور ایک طرف یہ مکان ہے جو زندگی بھر کے لیے اس کی ملکیت ہو رہا ہے، اس سے کوئی اس کو نکالے گا نہیں. تو کوئی عقل مند بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہے کہ نہیں وہ مکان میں نہیں لیتا ہمیشہ ہمیشہ والا. کوئی پرلے درجے کا احمق ہو تو کہ نہیں یہی جو 6 مہینے 2 سال ہے جتنا بھی اس میں رہوں گا بس یہ مزے والا ہے نا، اسی میں رہتا ہوں. کوئی عقل مند بھی اس کو ترجیح نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مکان کی جو ہمیشگی ہے اپنی ملکیت کی، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک اطمینان وابستہ ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں. تو اس دنیا کی زندگی ویسے تو آخرت کے مقابلے بہت کم ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے مقابلے میں اچھی بھی ہوتی، یعنی جنت کا جو معیار ہے سہولتوں کا وہ یہاں ہوتا اور دنیا کا جو معیار ہے وہ جنت میں ہوتا. اگر ایسا بھی ہوتا پھر بھی جنت کے اندر ایک صفت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی، وہ پھر بھی فائق تھی. اور اب تو معاملے کچھ اور ہے. آخرت خیر بھی ہے، جنت خیر بھی ہے، وہ ابقا بھی ہے، اور ہمیشہ بقا بھی ہے اس کو. تو اس لحاظ سے دنیا اور آخرت کا کیا مقابلہ آپس میں. یہ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بادشاہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں. آپ زاہد لوگ ہیں. زاہد مطلب جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. تو اللہ والے کہنے لگے کہ میاں تجھے دھوکہ ہو گیا، ہم زاہد نہیں، زاہد تو ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں تو بادشاہ ہوں، ہر کچھ اونچ نیچ مجھے کرنی پڑتی ہے، سیدھی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ تو بالکل نیک آدمی ہیں، دنیا کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، زاہد تو آپ ہیں، میں کہاں سے زاہد ہوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، دیکھ بات سن، ہم لوگ تو ہیں تاجر. تاجر کیا کرتا ہے؟ چھوٹا سا نفع چھوڑتا ہے بڑے نفع کے لیے. تو ہم نے دنیا قربان کر دی. 50 60 70 سال کی زندگی کیا زندگی ہے؟ کس کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے مزے کے لیے. ہم نے اس کو خرید لیا اور اس کو دے دیا، اس کو اپنے ہاتھ سے چلتا کیا، اس کو لے لیا ہم نے. تو ہمارا زہد کیا ہوا؟ یہ تو ہم نے تجارت کی ہے. زہد تو تمہارا ہے. دیکھو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے چھوڑا اور 4 دن کی زندگی کے اوپر فریفتہ ہو گئے. زہد تو تمہارا ہے. اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لہذا مجھے یہ اس دھوکے سے نکل جانا چاہیے، مجھے بھی آپ کی لائن اختیار کرنی چاہیے. تو حقیقت حال تو یہی ہے. انہوں نے اگرچہ اس کو ایک لطیفے کے پیرائے میں سمجھایا ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسی طرح اور اللہ والے تھے، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس بادشاہ نے کہا جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. تو ان کا کوئی خدمت نہیں. ان کا پھر بھی کوئی ہدیہ آپ کو میں کچھ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے، کیا دو گے میاں؟ تمہاری بادشاہت ہے کتنی سی؟ پوری دنیا کی بادشاہتیں اگر نکالیں تو اس میں تو تمہارا حصہ کتنا؟ ہندوستان میں مغل بادشاہ تھا اس وقت، کوئی 10واں 20واں کوئی 50واں 100واں حصہ بھی نہیں بنتا. اور فرمایا کہ ابھی تو تمہارے پاس جو خزانے ہیں وہ اس دنیا کے اندر جتنا خزانہ موجود ہے اس کو کچھ بھی نہیں نکلا. یہ تو ہم نے تو آخرت کے مقابلے میں تمہاری اس بادشاہت سے 100,000 لاکھ کروڑ گنا زیادہ دنیا کو لات مار رکھی ہے. تو کیا دیتا ہے مجھے آقا؟ یعنی ہم نے تو آخرت کو سامنے رکھ کر اس کو ختم کیا ہوا ہے، اپنے دماغ سے اس کو نکال ہی دیا، دل سے نکال دیا. تو جن لوگوں کو حقیقت حال کی سمجھ آ جاتی وہ پھر ایسا کرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی سی چیز ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں نکلو گے راہ خدا میں تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا دین بے یار و مددگار رہ جائے گا. ہاں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. اس کے لیے لانا کیا مشکل بات ہے؟ وہ تو ایک آن کی آن میں سارے لوگوں کو ختم کرے، ان کی جگہ نئے لوگ پیدا کر دے.
زمین سے دانہ نکالنا، پودا نکالنا ہے تو یہ تو پھر بھی کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کا امر اگر ہو جائے تو اسی لمحے سارے انسان موجودہ ختم اور ان کی جگہ نئے انسان پیدا ہو جائیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس کا کوئی زور نہیں لگتا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور یہ جو دین کے ساتھ تم نہیں جاؤ گے جہاد کر رہا ہو، اس کے حکم کے لیے نہیں نکلو گے، تو نتیجہ اس کا نقصان کیا کر رہے ہو؟ نقصان اپنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساتھ یہ فرما دیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کا یا اسلام کا، یا اللہ پر احسان جتلا رہے ہو۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان اسلموا ان ہداکم للایمان، کہ تم اللہ پر احسان نہ جتلاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان تک رسائی دی۔ اگر وہ نہ دیتا تو کیا کرتے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کافر ہی پیدا ہوتے ہیں، کافر ہی مر جاتے ہیں، اور ہیں زیادہ اس وقت تعداد میں 6-7 ارب اگر انسان ہیں تو ان میں سے 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی 6 ارب تو سارے جہنم میں جا رہے ہیں بیچارے، تو کفر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کو کفر پہ رکھا، تمہیں اسلام دیا، تو اس کا احسان ہے۔ تم اس کے اوپر کیا احسان جتلاتے ہو کہ ہم بڑے 30 مارخانی کی ہم نے مسلمانوں کے؟ نہ، اللہ کا احسان مانو اور جو اس کا حکم آئے اس پر پھر بلا چون و چرا عمل کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔